سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع، آواز اتنی ہلکی، اور ہمیشہ نصیحت رہتی ہے کہ جب میرے آقا کی بات آئے تو مردہ آواز مت نکالو، دل کے ساتھ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعے کو آمد رمضان کا استقبالیہ آپ نے خطاب سماعت فرمایا، اور اس جمعے کو ہم رمضان میں داخل ہو گئے۔ جس کو رمضان کی خوشی ہے وہ زور سے سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ۔ زندہ آواز رکھو، زندہ آواز، میری نصیحت ہمیشہ رہتی، زندہ آواز رکھو۔ تم زندہ قوم ہو، مردہ تو آواز اس کی ہوتی جو مردہ قوم ہوتی، ہم تو زندہ لوگ ہیں۔ تو رمضان کی خوشی سب کو ہے نا، پھر وہی چپ چاپ الحمدللہ، ہم سب کو رمضان شریف کی خوشی ہے، اور یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ جس نبی کے صدقے میں ہم امت مصطفیٰ کو رمضان ملا۔ پل پل، لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت بندوں پر برس رہی ہے، اور ہر ایک کی صدا یہی ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
کہہ دو سبحان اللہ. پل پل اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور ہزاروں ہزار وہ لوگ جس پر جہنم واجب تھا کسی گناہ کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے نہیں. اگر کسی کے عقیدے برا ہے، اہل سنت و جماعت کے خلاف جس کا عقیدہ ہے، اس کی مغفرت نہ اوپر ہے نہ بھیتر ہے. لیکن جو اہل سنت و جماعت ہے اور کسی گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو گیا، تو ماہ رمضان میں اس کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ماہ رمضان میں اس کی تو مغفرت کے لیے شرط ہے عقیدہ کا صحیح ہونا. بد عقیدے کے لیے مغفرت نہیں ہے. اس لیے اللہ سے مسلمانوں دعا مانگو کہ اللہ اس عقیدے پر قائم رکھنا جس پر تو راضی ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اے اللہ اس عقیدے پر قائم رکھنا جس پر تیرا محبوب راضی ہے. اس لیے بدعقیدگی آپ نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، چاہے عید ہو، چاہے بقرعید ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے وتر ہو، ہر نماز میں کوئی ایسی رکعت نہیں جاتی کہ جس میں ہم یہ نہیں مانگتے ہو. مانگتے نا؟ سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور اسی کا یہ آخری ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ چلا. اب سیدھا راستہ کون؟ تو آگے اللہ خود سکھاتا ہے. میرے بندے سیدھا جو راستہ ہے نا وہ یہ ہے انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا. زور سے بولو، زور سے. اب انعام والی جماعت اگر تلاش کرنا ہے تو دل کھول کر سنو اے گوگل کے زمانے کے لوگوں. ایک زمانہ تھا جو مغل کا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ فتنہ نہیں تھا. گوگل کا زمانہ آ گیا، مغل کا زمانہ آیا، موغل کا زمانہ گیا، گوگل کا زمانہ آیا تو ہزاروں فتنے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کیا سکھایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. میرے بندوں مجھ سے یہ دعا کرو. اچھا تعجب تو یہ ہے کہ بندے کو خدا سکھا رہا ہے. زور سے بولو، زور سے تڑپ کے کہو یا رسول اللہ. بندے کو خدا سکھا رہا ہے کہ کیا مانگو، مجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو خود سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے. تو ہم اے اللہ کیسے ڈھونڈے سیدھا راستہ کون ہے؟ ہم کیسے تلاشے سیدھا راستہ کون ہے؟ کس کو پوچھے سیدھا راستہ کون ہے؟ تو اللہ نے وہ بھی ایزی کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. کہا انعمت علیہم، جس پر میرا انعام ہے وہ سیدھا راستہ ہے. میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق پر انعام ہے، عمر فاروق پر انعام ہے، زور سے عثمان غنی پر انعام ہے،
مولا علی پر انعام ہے، امام حسن پر انعام ہے، امام حسین پر انعام ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پر انعام ہے، میرے غوث اعظم پر انعام ہے، میرے خواجہ غریب نواز پر انعام ہے، میرے سرکار شاہ عالم پر انعام ہے، میرے سرکار پیر کمال پر انعام ہے، میرے سرکار سید الخلفاء سید علی فیض الرحمن سرکار مومن شاہ باوا پر انعام ہے۔ میں نے دیکھا جہاں جہاں انعام والی جماعت ہے، جہاں جہاں انعام والی جماعت ہے وہ سب کے سب شریف، زور سے بولو، بولا علی نجف میں تو نجف شریف، حسین کربلا میں کربلا شریف، حسن بقی میں بقی شریف، غوث بغداد میں بغداد شریف، معین اجمیر میں اجمیر شریف، بولتے جاؤ، مخدوم اشرف کچھوچا میں، میرا رضا بریلی میں، اور میرا سرکار مومن شاہ بابا چندرپور شریف واکانیر میں، میرے سرکار تاج الاولیاء سید المشائخ سرکار پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد آباد میں۔ تو یہ شریف جہاں جہاں ہے وہاں وہاں شرافت بھی ان کے ساتھ ہے۔ آئیے آئیے آئیے، محمد وبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جہاں جہاں ہیں اور ہماری مرکزی خانقاہیں جہاں جہاں ہیں سب شریف، اس لیے کوئی نہ ویواد ہے نہ انتکواد ہے، جو نہ ویواد ہو نہ انتکواد ہو اسی کا نام ہے سنی۔ زور سے بولو، سنی لوگ ہمیشہ شریف ہوتے ہیں، کبھی کسی پر اتیاچار نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ سنی کی پہچان ہے، کیونکہ ان کا تعلق شریفوں سے ہے، ان کا تعلق شریفوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا، انعمت علیہم، جس پر میں نے انعام کیا ہے، اے میرے بندو اس راستے پر آ جاؤ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ماہ رمضان بھی اللہ کے انعام والوں میں سے ایک انعام والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان بھی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں تراویح کے متعلق میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جو 20 رکعت نماز تراویح ماہ رمضان میں ادا کرتا ہے، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو 20 رکعت ماہ رمضان میں نماز تراویح ادا کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس پر انعام فرماتا ہے کہ 20 رکعت پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے اعمال کو اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا پتہ بتا دیا کہ جو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں فرسٹ ڈے ڈیلیوری ہو اور بچہ آپ کے ہاتھ میں آئے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے اس پہ؟ جو جنم لیتا ہے بچہ اور جنم کے بعد فوراً آپ کے ہاتھ میں آیا، وہ ہر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو ابھی ابھی دنیا میں آنکھیں کھولی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی ابھی دنیا میں بچہ پیدا ہو کر تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، اسی طریقے سے جو 20 رکعت نماز تراویح عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور کتنا بڑا انعام، اللہ اللہ۔ پچھلے جمعے کو آپ نے سماعت فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
روایت کے تعلق سے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو میرے آقا جو ہے سب کو جمع فرماتے تھے اور رمضان کے فضائل پہ گفتگو کرتے تھے. اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، مجلس رسول جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بہت غریب آدمی لیکن دل کا بڑا سخی. میں نے اپنے لائف میں دیکھی ہے، مالدار بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مالدار لوگ بہت گھمنڈ سے ملتے ہیں، اس لیے میں کسی کو آنکھ پہ چڑھاتا بھی نہیں. اور غریب لوگ بڑے پیار سے ملیں گے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ غریبوں سے اسلام پھیلا ہے، اور اخیر زمانہ جب قیامت کا آئے گا تو اسلام غریبوں میں سمٹ جائے گا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اور اس لیے میں نے ایک چیز اور دیکھا کہ میں نے پورے ہندوستان کے چپے چپے کو دیکھا، کہیں بھی کوئی امیر نواز نہیں ہے. چپے چپے کو دیکھا، کہیں کوئی امیر نواز نہیں ہے. لیکن جب اتر کی طرف دیکھا تو ایک شہنشاہ لیٹا ہوا ہے جسے غریب نواز کہا جاتا ہے. تو اس لیے مالداروں کی دوستی وفا کی نہیں ہوتی، بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کی دوستی وفا کی ہوتی ہے. لہٰذا غریبوں سے دل لگانے کی کوشش کرو، غریبوں سے پیار کرنے کی کوشش کرو. یہ مالدار تو چند سکے پا کر غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ایسے نشے میں آ جاتے ہیں. لہٰذا غریبوں سے پیار کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں رکھنا تو غریبوں کے ساتھ رکھنا. اللہم احنا مسکینا وامیتنا مسکینا واشرنا فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے دنیا میں غریبوں کے ساتھ رکھنا، غریبوں کے ساتھ موت دینا، غریبوں کے ساتھ حشر عطا فرمانا. اے غریبوں تمہیں تو پیارے آقا چاہ رہے ہیں. لہٰذا میرے دوستو ایک غریب کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فضیلت بیان کی، افطاری کی، میں تو بہت غریب ہوں، میں کیسے یہ ثواب کماؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کوئی غریب کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلائے گا، ایک کھجور بھی کھلائے گا، ایک لقمہ دودھ بھی پلا دے گا، اللہ اس کو کامل روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو میرے دوستو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمارے درمیان آیا جس کا پہلا جمعہ ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور پہچان کیا ہے؟ ہم مغفرت پا گئے، اس کی پہچان کیا ہے؟ بس آخری جملہ، اس کی پہچان کیا ہے کہ گنہگاروں کے لسٹ سے ہمارا نام کٹ گیا، نیکوکاروں کے لسٹ میں ہمارا نام جوائنٹ ہو گیا. اس کی پہچان کیا ہے؟ جو رمضان سے پہلے گناہ کرتے تھے، رمضان کے بعد اس سے نفرت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ہم بخشش فرما چکے ہیں، اللہ نے مجھ کو بخشش فرما دیا ہے. اور اگر یہ سمجھ لو کہ ایسی سنگت، ایسی صحبت جو دنیا داروں کی ہے، مکاروں کی ہے، ریاکاروں کی ہے، اس سے دل نفرت کرنے لگے، اور جو اللہ والے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، جنہوں نیکوکار ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اس سے دل میں محبت پیدا ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کی توبہ قبول کر لی اور مقبولوں کے ساتھ لگا دیا ہے. یہ ایک پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکت نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.